بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ اسی کی زبان میں ہے۔ میں بابا جان کو روٹی دینے کے لیے کھیتوں میں جا رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، آج مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اگر روٹی دیر سے پہنچتی تو بابا جان روٹی نہیں کھاتے تھے۔ اچانک کھیتوں میں سے دو آدمی نمودار ہوئے۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا راستہ چھوڑو۔ ان میں سے ایک نے اچانک میرے کمر پر ہاتھ ڈال دیا، مجھے پکڑ لیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں لسی کی کٹوی تھی جو میں نے اس کے سر پر مار دی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دوسرے آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ میں اس وقت بمشکل 14 برس کی تھی، ہلکی پلکی سی تھی۔ ان کی گرفت میں مچلنے لگی، خود کو چھوڑا نہ پائی۔ میں چیخنے چلانے لگی اور اچانک کھیتوں سے ایک اور آدمی نکل آیا۔ جس آدمی نے مجھے اٹھایا اسے گھوسے مارنے لگا تھا اور میں زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شخص وہاں سے بھاگ گئے۔ تمہاری مہربانی، تم نے میری جان بچا لی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ میں اپنے بابا کو کھیتوں میں روٹی دینے جا رہی تھی۔ اگر تم نہ آتے تو یہ لوگ میرا کیا حشر کر دیتے، پر تمہاری روٹی اور لسی تو گر گئی ہے۔ اب تم اپنے بابا کو کیا دو گی؟ ایسا کرو، میرے پاس کچھ روٹیاں اور ساگ ہے، تم اپنے بابا کو دے دو۔ اس نے مجھے اپنی روٹی والی پوٹلی اٹھا کر دی، مجھے کھیتوں سے دے دی تھی۔ اس نے مجھے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میرا نام نورا ہے اور میرا نام اکبر ہے۔ اور تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ میرے بابا کا نام اللہ دیتا ہے۔ میں حسن پور کا رہنے والا ہوں۔ تم شاید نورپور میں رہتی ہو۔ ہاں، میں نورپور میں رہتی ہوں۔ وہ مجھے روٹی دے کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہ واقعہ پچھلے 70 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر 2-3 مرد اور عورتیں آئی۔ ساتھ میں ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب تھے جس سے میرے بابا کی اچھی خاصی بات چیت ہوتی تھی۔ 3 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک عورت بولی، میں نورپور سے ہوں، میں اپنے بیٹے اکبر کے لیے نورا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میں تو شرما کے جھونپڑی کے اندر چلی گئی کیونکہ وہ گبرو اور نوجوان ایک نظر میں مجھے اچھا لگا تھا۔ بابا نے اپنے دوست مولوی کی وجہ سے ہمارا رشتہ قبول کیا تھا۔ یوں تو اکبر سے میری شادی ہو گئی۔ اس دور میں اتنے ہی کم عمر میں سب لڑکیوں کی شادی کی جاتی تھی۔ اکبر تو مجھے دیکھ دیکھ کے جیتا تھا اور اس کی ماں سغرا تو مجھے بہت ہی چاہتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ 2 مہینے تک اس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دیا ہی نہیں۔ کہتی تھی کہ تو سونی کڑی ہے، تو جھاڑو لگائے گی تو میری ہو جائے گی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کی مہندی کا رنگ پھیکا پڑتا تو اماں میرے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا دیتی تھی۔ زندگی تو خوشیوں کے جھولے میں گزر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ اب اماں اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ نورا جلد سے جلد مجھے ایک پوتا دے دے، تو میرے ارمان پورے کر دے، نہ جانے کب میری آنکھ بند ہو جائے گی۔ پر اماں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا؟ ہاں بیٹی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو اللہ سے مانگ مانگ کر کافی زیادہ تھک چکی ہوں۔ اب سوچیں میں اس بات کا کیا جواب دیتی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد اماں کے رویے میں مزید اور زیادہ فرق نظر آنے لگا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیا کرتی تھی اور بات پر چڑ جاتی تھی۔ کہتی تھی کہ جس درخت میں پھول پھل نہ ہو وہ جلانے کے لائق ہوتا ہے۔ مجھے کیا پتا، میں تو یہاں پر روکھی زمین لے کر آئی ہوں۔ اماں کی ان باتوں کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری اداسی اور پریشانی کو اکبر نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن اکبر نے پوچھا، نورا کیا ہوا؟ آج کل تو اتنی پریشان اور اداس کیوں رہنے لگی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ مجھے پتا ہے تمہیں تمہارے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ میں کل تجھے نورپور تیرے بابا کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر وہ مجھے بابا سے ملانے کے لیے لے گئے۔ میری تو ماں نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکی تھی۔ میرے صرف بابا ہیں اس دنیا میں، نہ ہی بہن اور نہ ہی بھائی ہے۔ مجھے میرے بابا بیمار لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور مجھے بیمار بھی لگ رہے ہیں۔ بابا آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ نہیں بیٹا، میں نے تو حکیم سے دوائی لی تھی لیکن کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ بابا میں کل ٹانگا لے کر آؤں گا، آپ تیار رہنا، میں آپ کو شہر کے کسی بڑے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔
میں بھی چلوں گی اکبر۔ دوسرے دن ہم لوگ بابا کو لے کر دوائی لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دوائی دی اور کچھ اکبر کو نصیحتیں کی۔ ہم لوگ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اپنے گاؤں کی طرف۔ مجھے اکبر کے چہرے پر کچھ عجیب سی اداسی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اکبر بتاؤ ڈاکٹر نے بابا کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے بابا کو ایک بڑی بیماری ہے۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، گویا اس وقت بڑی بیماری ٹی بی کو کہا جاتا تھا۔ اس وقت وہ بیماری ناقابل علاج تھی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ اکبر نے مجھے تسلی دی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کی بیماری ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جب میری ساس کو میرے بابا کی بیماری کا پتہ چلا، وہ میرے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ اصل میں وہ دل کی بری نہیں تھی، لیکن اسے تو اس کا گھر کا وارث چاہیے تھا، اسی لیے وہ تھوڑا بہت غصہ ہو رہی تھی۔ آخر ایک منحوس صبح میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ سن کر میں تو پاگل سی ہو گئی۔ اس وقت میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے بہت سہارا دیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ جب 3-4 مہینے گزرے، پھر سے میرے اماں کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اس دن پڑوس کی ماسی چینا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ماسی چینا بولی، تمہاری بہو کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی؟ اماں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی بنجر زمین بھی ہری ہوتی ہے کیا؟ ابھی کون سی اکبر کی عمر گزر گئی ہے؟ تو ایسا کر، اکبر کی دوسری شادی کروا دے۔ تو پوتے کی آس لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اکبر تو اس بات پر کبھی راضی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اکبر پر اس چڑیل نے نہ جانے کون سا جادو کیا ہے۔ اکبر تو اس کے خلاف ایک الفاظ بھی نہیں سنتا۔ میں نے یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے میرے بابا کی یاد آنے لگی۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں اکبر کے ساتھ صاف صاف بات کروں گی اور اکبر کو ساری باتیں بتا دوں گی کہ اماں کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اکبر کو ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ جب اکبر گھر آیا تو میں نے اسے کھانا دیا تو اکبر پوچھنے لگا، کیا بات ہے نورا، تو مجھ سے ناراض ہے؟ ہاں، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے اماں کی سارے رویے کے بارے میں اکبر کو بتا دیا۔ اکبر یہ سن کر تڑپ کر رہ گیا۔ پہلے تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میں تجھے پہلے بتا دیتی تو کیا کرتا؟ اماں کو سمجھا سکتا تھا کہ اولاد دینا یا نہ دینا بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو مجھے بنجر زمین کہتی ہے کہ بنجر زمین کبھی پھل یا سبزیاں دیتی ہے کیا مجھے اولاد دے گی؟ چل نورا، تو اماں کی بات کا برا نہ منا، کیونکہ اماں بوڑھی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بوڑھے انسان اور بچے میں کیا فرق ہے؟ وہ تو پوتے کے لیے تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ نہیں، اماں تو ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ بات نہ سنتی تو مجھے بھی یقین نہ آتا۔ ارے او نورا، میری پیاری نورا، سن، چاہے دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو، میں دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد سے ماسی چینا روز ہمارے گھر آتی تھی۔ آخر کار اماں نے اکبر کے لیے دوسری لڑکی پسند کر لی تھی۔ وہ اس گاؤں کے مزارے کی بیٹی تھی۔ جب رات کو اکبر کھانے پر آ کر بیٹھا اور اماں آ کر بولی، اکبر مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اماں، آپ کو ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں بولے اماں، میں سن رہا ہوں۔ اکبر، میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اماں، میری دوسری شادی؟ مجھ سے تو ایک بیوی نہیں سنبھل رہی، آپ میری دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ اماں، میں تو دو بیویوں کے درمیان چکی کے پاٹوں کی طرح پستا رہوں گا۔ اکبر، تو اپنی مذاق مستیاں چھوڑ دے، میری بات غور سے سن، مجھے پوتے کی سخت ضرورت ہے، اور نورا تو میری یہ خواہش پورے کرنے سے رہی۔ کیوں اماں، نورا ایک عورت نہیں ہے کیا؟ عورت ہے۔ اگر یہ میری خواہش پوری کرنے کی ہوتی تو یہ کب کی کر چکی ہوتی۔ یہ ایک بانجھ ہے، بانجھ عورت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بات میری پوری غور سے سن لے، میں ہرگز دوسری شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اکبر اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ نہ جانے اس چڑیل نے اکبر کو الو کا گوشت کھلایا ہے یا جادو کیا ہے اکبر پر، لیکن میں بھی ضدی ہوں، اپنی ضد پوری کر کے رہوں گی۔ وہ کب تک میری بات نہیں مانے گا؟ اماں کی یہ بات سن کر میں تو اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ اماں اپنی ضد کی پکی ہے، اکبر کو دھمکی دے کر اور اپنے سر کی قسم دے کر راضی کر لیتی۔
میں پریشان تھی، تبھی مجھے اچانک شیدے کا یاد آیا۔ شیدہ میری پڑوسی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ میری پیاری دوست تھی۔ دوسرے دن میں نے اکبر سے کہا مجھے اپنے نورپور چھوڑ آئیں، میں وہاں پر جاؤں گی، اپنے پرانی سہیلیوں سے ملوں گی۔ اکبر نے مجھے اسی دن نورپور چھوڑ دیا۔ شیدہ میری سہیلی جو کہ اکثر پیر صاحب اور عاملوں کے پاس جاتی رہتی تھی، وہ وہاں پر جاتی پیروں سے تعویذیں لے کر آتی تھی۔ وہ اس پیر کی کافی زیادہ تعریفیں کرتی تھی۔ وہ لوگ اللہ والے ہیں، کسی سے بھی پیسہ نہیں لیتے، بے غرض ہو کر سب کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں نے شیدہ کو یہ ساری باتیں بتا دی۔ وہ ہنس کر بولی تو فکر کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو اس وقت تیرے گود میں 2 بچے کھیل رہے ہوتے۔ بے اولادوں کو اولاد دلوانے کے لیے رب سے وہ تو کافی زیادہ مشغول ہیں۔ تو کل میرے ساتھ پیر صاحب کے ہاں جائے گی۔ دوسرے دن میں اور شیدن پیر صاحب کے آستانے پر گئے۔ پیر صاحب کے آستانے پر آم اور جاموں کے درخت لگے ہوئے تھے، تو زمین پر گھاس تھی جس پر مرد اور کافی زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کا خاص شاہد جو کہ شیدن کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس نے ہمیں پیر صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ پیر صاحب کی ایک لمبی سی سفید داڑھی اور سرخ اور سفید اس کا چہرہ، اور اس کے چہرے پر جو رونق تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر میں تو اور بھی زیادہ مخلص ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تیری قسمت میں اولاد ہے، پر اس کے لیے تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اولاد کا سن کر میں تو اور بھی زیادہ ان سے متاثر ہوئی۔ آخر انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان کے پاس اولاد کے لیے آئی ہوں؟ شیدہ نے فخر انداز میں میری طرف دیکھا۔ پیر صاحب نے ہر طرح کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیر صاحب آپ بس کسی بھی طرح مجھے اولاد دلا دیں۔ ہاں دلائیں گے، کیوں نہیں دلائیں گے؟ پیر صاحب یہ کہہ کر مراقبے میں چلے گئے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں لال انگارے کی طرح تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا لڑکی تیرے سر پر تو بہت سی مصیبتیں چل رہی ہیں، تیرے ساس نے تجھ پر بہت سارے عمل کروائے ہیں، پہلے تو اس کا توڑ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ شیدے سے بولی اس کے لیے کہیں سے کالے بکرے کا بندوبست کر۔ پیر صاحب میں اور یہ کہاں کالا بکرا ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کوئی اور حل بتا دیں، کالے بکرے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کرو تم میرے مرید کو اس کے پیسے دے دو، وہ کالا بکرا لے کر آئے گا۔ شیدہ خوش ہو گئی اور بولی ٹھیک ہے پیر صاحب۔ میں اور شیدہ وہاں سے خوشی خوشی نکلے۔ مرید نے ہمیں بتایا کہ کالے بکرے کے لیے 15 روپے دینے پڑیں گے۔ 15 روپے اس وقت بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اکبر مجھے ہر وقت پیسے دیتا رہتا تھا۔ اس وقت میرے پاس 20 یا 25 روپے موجود تھے۔ میں نے فوراً 15 روپے نکال کر مرید کو دے دیے۔ مرید بولا پیر صاحب کالے بکرے کی خون پر وہ عمل کریں گے۔ وہ بولے پھر کل اسی وقت آنا۔ شیدہ راستے میں بتا رہی تھی کہ پیر صاحب بہت پہنچ والے آدمی ہیں، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ شام کو اکبر مجھے لینے کے لیے آیا۔ شیدہ بولی اکبر بھائی نورا کو کچھ دنوں کے لیے یہاں چھوڑ دیں، اس کا دل پر تھوڑا بہت دہل جائے گا۔ پھر میں نے اکبر کو راضی کر لیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے بولا جب تیرا دل چاہے تو مجھے پیغام بھیج دینا، میں تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ پھر میں نے اکبر سے مزید اور پیسے لیے اور دوسرے دن ہم لوگ پیر صاحب کے ہاں چلے گئے۔ پھر وہی عالم تھا۔ کسی نے بتایا پیر صاحب بہت مصروف ہیں، وہ کوئی جادو ٹونا کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہمارا نمبر آیا۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تیرے لیے یہ وظیفہ کر رہا تھا، تیرے اوپر وہ جو بہت ساری بلائیں تھیں میں نے تھوڑی بہت دور کر دی، لیکن تجھے بھی محنت کرنی پڑے گی، تجھے ایک اور کالے بکرے کی ضرورت ہے۔ میں نے جھٹ سے 15 روپے نکال کر پیر صاحب کو دیے۔ پیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کل رات ساری رات قبرستان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہا تھا اور آج صبح سے یہی وظیفہ کر رہا ہوں۔ پھر جب ہم لوگ دوسرے دن گئے کہ اس کے مرید نے بتایا پیر صاحب آج کافی زیادہ مصروف ہیں وظیفے میں، وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ پھر ہم لوگ تیسرے دن جب چلے گئے تو 2-2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمارا نمبر آیا۔ جب ہم لوگ اندر چلے گئے پیر صاحب کے ارد گرد بتیاں جل رہی تھیں، ایک پیالے میں انگارے جل رہے تھے۔ اس نے پیر صاحب نے بتایا کہ لوبان ڈالا ہے، مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے پاس گئی، انہوں نے میرے سر پر اور چہرے پر لوبان کی خوشبو سونگھائی، پھر انہوں نے میری پیشانی پکڑ کر کچھ وظیفہ کر دیا۔ جب انہوں نے
آنکھیں کھولی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، پھر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ میں نے تیرے سر پر ساری بلائیں ختم کر دی۔ کیا وظیفہ کیا ہے، تجھ پر کچھ بھی عمل نہیں کرے گا، تیری ساس تجھ پر عمل کرے گی، تجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ پیر صاحب، میری اولاد سے گود ہری ہو جائے گی نا؟ ابھی تو میں نے تیرے سر پر سے سارے جادو کا اثر ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی تجھے کچھ محنت کرنی پڑے گی اولاد کے لیے۔ بولا، محنت کروں گی جی پیر صاحب، میں محنت کرنے سے گھبراتی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تجھے 7 راتوں تک قبرستان جانا پڑے گا، ٹوٹی قبر پر بیٹھ کر وہاں پر غسل کرنا پڑے گا۔ جب پیر صاحب نے ایسا کہا میں تو کانپ کر رہ گئی۔ راتوں کو قبرستان میں جانا اور ٹوٹی قبر پر بیٹھ کر نہانا، یہ تو بہت خوف زدہ والی بات ہوئی۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ ہار کر پیچھے مڑ جاتی، لیکن میرے دل میں اکبر کے لیے اتنی محبت تھی، میں نے حامی بھر لی۔ اس بات پر خیال رکھنا اے لڑکی، آدھی رات کو قبرستان تک جانا ہوگا، لیکن اکیلی جائے گی۔ قبرستان تک تجھے کوئی بھی چھوڑنے آ سکتا ہے، لیکن قبرستان کے اندر اکیلی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، 7 دن سے ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اور نہاتے ہوئے دنیا کی کسی بھی بات کو یاد مت رکھنا، دل میں دعا کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا۔ لیکن ہاں، وظیفہ میں بھی یہاں پر کرتا رہوں گا، اور خوف زدہ ہو کر بھاگی تو یہ سارا عمل ختم ہو جائے گا، اور غسل کرنے کے بعد تجھے قبرستان کے دوسرے والے راستے سے نکلنا ہوگا۔ اب تو یہ عمل پورا کرے گی؟ ہاں، میں وہاں پر جاؤں گی، یہ عمل پورا کروں گی۔ میرے دل میں اکبر اور اپنے بچے کے لیے عمل پورا کر سکتی ہوں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد قبرستان کے اندر کیسے جائے گی؟ پیر صاحب نے کہا تھا وہ میرے حفاظت کے لیے اپنی غیبی مرید ہیں نا، ان کو رکھ دے گا، وہ میری حفاظت کریں گے۔ اور ہاں نورا، ایک بات یاد رکھنا، اگر تو وہاں سے بھاگی، عمل پورا نہ کر سکی تو یہ زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میں سے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لوں گی۔ پیر صاحب نے جمعرات کی رات سے یہ عمل شروع کرنے کو کہا تھا۔ جمعرات سے شروع ہوا تو بدھ والے دن ختم ہوگا، بدھ والے دن 7 دن ہو جائیں گے۔ لیکن میرے دل میں خوف بھی تھا، کیونکہ قبرستان کے اندر جانا اور ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھ کر غسل کرنا، یہ تو خوف والی بات ہے۔ بدھ کے روز آدھی رات گزرنے کے بعد ہم دونوں گھر سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا لی۔ راستے میں لمبے لمبے درخت مجھے بھوت کے معنی نظر آ رہے تھے۔ قبرستان بہت دور تھا، ہم لوگ وہاں پہنچنے میں ہم لوگ کافی زیادہ تھکن کے مارے چورا چور ہو گئے۔ بھری ہوئی بالٹی اٹھانے میں اور بھی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن قبرستان جب پہنچے تو قبرستان کے 2 راستے تھے، ایک طرف ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن دوسرا راستہ دوسری سائڈ پر تھا۔ لیکن مجھے یاد آیا پیر صاحب نے بولا تھا کہ ایک طرف سے جانا اور دوسری سائڈ سے نکل کر آنا۔ پھر میں نے شیدا کو بولا، شیدا تو ایسا کر، یہاں کھڑی ہونے کے بجائے قبرستان کے دوسرے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جا۔ وہ کافی زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن اس نے میری محبت میں یہ دکھا دی۔ لوگ آدھی رات کو قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں اکیلی لڑکی تھی، نہ ہی جانے کا ڈر تھا اور وہاں پر بیٹھ کر غسل کرنے کا بھی تھا۔ میں نے تو قبرستان کے بارے میں بہت سی خوفناک کہانیاں سنی تھی، جیسے کہ گناہ گار لوگوں کی روح وہاں پر بھوت بن کر قبرستان میں پھرتے رہتے ہیں۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی، سامنے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے قبر پر پیر رکھا، الو کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں اس قدر ڈر گئی اور کپڑے اتار کر بیٹھ گئی۔ پیر صاحب کے ہدایت کے مطابق صرف اللہ کو یاد کرتی کہ میرے پورے جسم میں کپ کپی ہو رہی تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ خوف کی وجہ سے یا شاید سردی کی وجہ سے، یہ مجھے خود کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر میں پیر صاحب کے ہدایت کے مطابق میں نے غسل کر لی، کپڑے پہن کر بالٹی اٹھا کر قبرستان کے دوسرے صحرے کی طرف نکل پڑی۔ قبرستان کے بیچ سے قدم رکھتے رکھتے میں آخرکار اس دوسرے دروازے پر پہنچ گئی۔ جب میں نے قبرستان کے دوسرے دروازے پر پہنچی تو باہر دیکھا کہ شیدا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شیدا وہ خوف کے مارے ڈر کر گھر چلی ہوگی یا وہ دوسرے سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ تو میں ڈری سہمی وہاں تک پہنچ گئی، لیکن شیدا وہاں پر بھی موجود نہ تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو کمبل میں لیٹی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ تیرے لحاظ سے میں وہاں پر کچھ دیر کھڑی رہی، لیکن میں نے سوچا
تو خوف کے مارے جلدی سے بھاگ کر واپس آ جائے گی، لیکن تو نہ نکلی۔ جب میں قبرستان کے دوسرے والے راستے سے جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ قبرستان کے اندر سے کوئی نکل کر میرے پیچھے آ رہا ہو۔ جب میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے گھر آ کر دم لی، لیکن اس نے میرا پیچھا کرتے کرتے گھر تک پہنچ گیا۔ شاید وہ انسان ہوگا۔ نہیں، وہ تو انسان نہیں تھا۔ اس کا قد اس چھت سے بھی بڑا تھا اور اس کا سر تربوز سے بھی بڑا تھا، لیکن اس کے اتنے لمبے ہاتھ تھے اور اس ہاتھ کے نوکیلے ناخن۔ وہ چیختا چلاتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ شیدا کی بات سن کر میں تو اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ شاید شیدا کا وہم ہوگا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر بعد سو گئے تو مجھے نیند میں بھی وہ قبریں اور مردے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے دن شیدے کو کافی تیز بخار ہو گیا۔ میں نے سوچا وہ اس کی ایسی حالت ہے، میں اسے کیسے لے کر جاؤں گی، لیکن میں تنہا بھی نہیں جا سکتی۔ میرے دل میں اکبر کا خیال آیا اور اپنے ہونے والی سوتن کا خیال آیا کہ قبرستان کے اندر میں نے ہینڈ پمپ دیکھا تھا۔ میں یہاں سے بالٹی بھر کے نہیں جاؤں گی، وہاں پر بالٹی بھر کر غسل کر لوں گی۔ اب مجھے کل کے مقابلے میں خوف اور بھی تھوڑا لگنے لگا تھا، لیکن کتوں اور جنگلی جانوروں کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ڈری سہمی قبرستان تک پہنچ گئی۔ جب قبرستان کے اندر گئی تو مجھے اور بھی زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے ہینڈ پمپ سے پانی بھرا اور پیر صاحب کے حکم کے مطابق وہی مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر غسل کر لی۔ میں قبر پر بیٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ قبر کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہو۔ شاید میں نے کل دھیان نہیں دیا۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن میں نے کپڑے اتارے اور غسل کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا یا چوتھا ڈونگا ڈالنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے قدموں تلے زمین کھسک رہی ہو۔ میں دھڑام کر کے قبرستان میں جا کر گری اور میرے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ قبر کے اندر مردہ حرکت کر رہا ہو۔ پھر وہ انگریزی میں بولا، ہو آر یو؟ پھر اس نے کہا، کون ہو تم؟ پھر اس نے ٹارچ کی روشنی آن کی اور میری طرف دیکھا۔ وہ ایک مردہ نہیں تھا، وہ ایک فوجی تھا جو وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آ کر چھپ گیا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کتنے برس کا ترس رہا ہو، جیسے میں پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گری۔ پھر میں چیختی رہی، اس نے میری ایک نہ سنی، ہونی کو نہ روک سکی۔ پھر اس نے مجھے قبر سے نکالا اور میں نے کپڑے پہن کر ہارے ہوئے جوارے کی طرح گھر کی طرف نکلی۔ مجھے کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی بھوت کا، نہ ہی چڑیل کا اور نہ ہی مردے کا۔ جب میں گھر پہنچی، شیدا میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، تو بہت ہمت والی اور دل والی لڑکی ہے، پر میں کل وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہی بھوت تیرے پیچھے بھی پڑ گیا کیا؟ ہاں شیدا، آج وہ بھوت میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں اجڑی اسے جواب دے کر اپنی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ تو جھاڑو نہ لگا، تو میلی ہو جائے گی۔ آج تو واقعی میں میلی ہو گئی۔ میں اکبر کی امانت میں نے خیانت کی۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرے بس کی بات تو نہیں تھی۔ میں نے دوسرے دن اکبر کو پیغام بھیجا، اکبر آ کر مجھے لے جاؤ۔ اولاد تو میرے نصیب میں ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو عمل پورا ہو جاتا۔ اکبر شام کو ہی آیا، مجھے گھر لے کر گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اکبر تو مجھ سے یوں ملا جیسے ہماری شادی اسی دن ہوئی ہو۔ اس کے بعد میں کھوئی سی رہنے لگی، کیونکہ میرا عمل ادھورا رہ گیا، لیکن میری عزت بھی گئی۔ اس دن کے بعد بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے چکر آ گئے اور میں گر گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے الٹی آ رہی ہے۔ میں ہینڈ پمپ کے پاس گئی اور الٹی کرنے لگی، اور میری ساس بھاگتی ہوئی آئی اور بولا، نورا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں اماں، مجھے صبح سے چکر اور الٹیاں آ رہی ہیں۔ اماں کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ وہ بھاگتی بھاگتی گاؤں کی دائی ہاجرہ کو بلا لائی۔ وہ کافی زیادہ تجربے کار تھی۔ اس نے میرا جائزہ لیا اور اماں کو مبارکباد دی۔ اماں نے تو خوشی کے مارے ناچنا شروع کر دیا، اور کسی کو بھیج کر اکبر کو کھیتوں سے بلوا لیا، اور آدمی کو بھیج کر سیروں کے حساب سے گڑ بھی منگوا لیا اور پورے محلے میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری تو حالت خراب تھی۔ مجھے صرف سننے میں آیا، دائی نے اماں کو کہا، مبارک ہو، پوتا ہوا ہے۔ اماں نے سب پڑوسیوں کو کھانا کھلایا اور اکبر بھی کافی زیادہ خوش تھا۔
جو بھی اس بچے کو دیکھتا تو ایسے ہی کہتا تھا کہ لگتا ہے انگریز کا بچہ ہے۔ اس کی سفید اور سرخ رنگت، اس کے سنہرے بال اور نیلی آنکھیں تھیں۔ اس فوجی انگریز کے بھی سنہرے بال، نیلی آنکھیں تھیں۔ اس کے فوراً بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم لوگ پاکستان میں شفٹ ہو گئے اور یہاں پر اکبر نے آ کر کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی زیادہ ترقی دی، اس نے اپنے لیے ایک گاڑی اور ایک بنگلہ بھی بنا لیا۔ پاکستان میں شفٹ ہونے کے 10 سال بعد اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پوتے کو ہی نہ صرف کھلایا اور اپنے بیٹے کی ترقی بھی دیکھ لی۔ اکبر نے اپنے بیٹے کا نام انور رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دی۔ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج دیا اور وہ وہاں سے واپس نہیں آیا۔ مجھے انور کا جانے کا ذرا بھی برابر دکھ نہیں تھا، لیکن ہاں اکبر اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ انور تو اب جوان ہو چکا تھا۔ اس نے ایک انگریز سے شادی کر لی۔ اس کے ابھی بھی 2 بچے ہیں جو کہ جوان ہو چکے ہیں۔ اس بات کا ابھی تک خبر نہیں تھا اکبر کو کہ وہ اس کا بچہ نہیں ہے، لیکن عمل پورا نہ ہونے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ڈھونگی بابا ہے، وہ سب سے پیسے لیتا تھا بکرے کا۔ اس نے مجھے اولاد دلانے کے چکر میں اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ اس نے مجھ سے جو غلطی کروائی مجھ سے نادانگی میں ہوئی تھی۔ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے میں نے اس ڈھونگی پیر پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ جب میں اس پیر بابا کے پاس گئی، اس نے مجھے ایسا کرنے کو کہا۔ وہاں قبر پر نہا لیا، اس کے بعد اندر گر گئی۔ فوجی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، یا اللہ پاک تو ہی مجھ کو معاف کر دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈھونگی پیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ لوگ جو بھی جائے گا تو اس کو بھی ایسے ہی سزا ملے گی کہ اس دنیا میں بھی نہیں بلکہ اگلے دنیا میں بھی وہ گناہ گار رہے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا، ناجائز بچے کی صورت میں بھگتی ہوئی سزا۔ اور محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔